بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سموگ نے پورے پنجاب کے اندر ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ 4 ڈسٹرکٹ کے اندر 17 نومبر تک آن لائن کلاسز سکولز کی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پارکس بند کر دیے گئے تھے، لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ پورے پنجاب کے اندر سکولز کو آن لائن کر دیا گیا۔ اب بڑے سکولوں کے اندر تو آن لائن سسٹم ہے، لیکن جو چھوٹے سکول ہیں، سرکاری سکول ہیں، وہاں پہ کس طریقے سے بچے پڑھیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن 17 نومبر تک پورے پنجاب کے اندر سکولوں کو گھر سے ہی یعنی کہ ورک فرام ہوم کریں گے۔ اس کے ساتھ جو پابندیاں لاہور پہ لگائی گئی تھیں وہ پابندیاں اب ملتان میں بھی لگا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آئینی عدالت سے ایک بڑی خبر ہے کہ آج ایک کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر کچھ فیصلے ہوئے، کچھ دلچسپ ایکٹیویٹی ہوئی اس کے اندر جسٹس عائشہ کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ نے حکومت کا دماغ بتا دیا ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ حکومت چیزوں کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے مذاکرات کے حوالے سے غیر معمولی سٹانس لیا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ 9 مئی کا GHQ والا خاص طور پہ کیس، جس کو تمام کیسز سے الگ کر دیا گیا ہے، اس کے اندر 87 گواہوں سمیت ثبوت پیش کر دیے گئے ہیں۔ اس کا کیا مقدر ہونے والا ہے، اس کے اندر کیا کیا جو فرد لگائی گئی ہیں، فرد جرم جو ہے وہ کیا ہے اور وہ سٹیبل ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ علی محمد خان نے تحریک انصاف کا بیانیہ بتا دیا ہے، اس حوالے سے بھی انفارمیشن آپ کو دیں گے کہ وہ نیا بیانیہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جو 6 رہنما گرفتار ہوئے، انہوں نے اپنی آگے پوری کہانی سنائی کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، عمر ایوب نے ٹویٹ کیا ہے، شبلی فراز نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آئینی عدالت کا آج اجلاس ہوا اور جسٹس امین الدین جو ہیں اس کے اندر موجود تھے، 2 اور ججز، جسٹس مظہر اور دیگر ججز موجود تھے، اور یہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر جسٹس عائشہ موجود نہیں تھی، اور ابھی جو 14 تاریخ کو روسٹر لگا ہے اس کے اندر بھی جسٹس عائشہ موجود نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جسٹس منصور کے ساتھ جسٹس عائشہ نے ایک طرح سے آئینی عدالت کا مذاق اڑایا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان مقدمات سے اور آئینی عدالت سے غائب رہتی ہیں یا وہ کیا رستہ اختیار کرتی ہیں دیگر ججز کے ساتھ مل کے، کیا کوئی مزاحمت کا کوئی ایک پروسیس شروع ہونے والا ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ 14 تاریخ سے فرسٹ کم اینڈ فرسٹ گو کے حساب سے کیسز آنا شروع ہو جائیں گے اور کیسز جانا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ رانا ثناءاللہ نے اپنا مائنڈ بتایا ہے کہ حکومت چیزوں کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آئیں، آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے، اور اس کے اوپر اگر آپ کو مسئلہ ہے کہ جیل کے اندر عمران خان کو سہولیات نہیں مل رہی تو ہم اس کے اوپر بات کرنے کے تیار ہیں۔ آپ اپنے کیسز کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسز کے حوالے سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جہاں تک مائنس عمران کی بات ہے تو حکومت اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں سوچتی، اور میرے خیال سے حکومت سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ مائنس عمران نہیں ہو سکتا، مائنس PTI تو ہو سکتی ہے، وہ ایک شخص کا نام ہے، جب تک وہ کھڑا ہے اس وقت تک کچھ مائنس نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک انہوں نے فوج سے بات کرنے کے حوالے سے کہا تو انہوں نے کہا جی فوج نے اب اگر ان سے بات کرنی ہے تو ہم سے پوچھ کے تھوڑی کرنی ہے، اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب عمران خان کی حکومت تھی اور اسٹیبلشمنٹ بالکل اس طریقے سے تھی تو اس وقت عمران خان سے پوچھ کے تو انہوں نے بات نہیں کی تھی۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ آنکھیں دکھائیں گے یا یہ اس طریقے سے تابعداری نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر معاملات پھر بدل جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ آپ غیر مشروط مذاکرات کریں، یہ جو آپ نے شرائط رکھی ہوئی ہیں یہ وہ رانا ثناءاللہ نے نہیں کہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے عمران خان نے 3 شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمارے تمام کارکنان کو رہا کریں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مینڈیٹ دیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں عدلیہ کی بحالی کریں، تو اب یہ جو 3 چیزیں جس کے اوپر حکومت بہت آگے جا چکی ہے اس کے اوپر تو میرے خیال سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ 9 مئی کا انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی میں انہوں نے حملہ کیا ہے تحریک انصاف نے، اب یہ اوپر سے کہتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن، تو یہ ایک طرح سے ان کے نمک چھڑکتے ہیں ان کے زخموں کے اوپر، تو اوپر سے یہ کہتے ہیں جی ہم کفن پہن کے آئیں گے، تو کفن پہن کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تشدد کا عنصر اس کے اندر شامل کر رہے ہیں، تو پھر اب ہم آپ کو اگر گھر سے نہیں نکلنے دیں گے تو پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا اس کے بعد کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ تو اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ نے اپنا ایک سٹانس دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اور حکومت میں آ جائیں اور ان کو اپوزیشن میں بھیج دیں، اس طرح کا ہم نے کام نہیں کرنا۔ اور
وہ اسٹیبلشمنٹ نے تو کیا ان کو کہنا تھا، انہوں نے آگے سے اسٹیبلشمنٹ کو سنا دیا. انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے. نہ صرف وہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے بلکہ وہ سیاست کے اوپر جو غالب آتی ہیں ہر وقت وہ آنا چھوڑ دیں، عدلیہ کو مغلوب کرنا چھوڑ دیں اور ووٹ کو چوری کرنا چھوڑ دیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور چیز چیپ دی ان کے اوپر کہ یہ جو جھوٹ معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے وہ بھی چھوڑ دیں. اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کی مرضی. کتنے معصوم ہے سلمان اکرم راجہ صاحب. بہرحال انہوں نے جہاں تک عمران خان کے باہر آنے کی بات ہے اس کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ جناب تحریک چلے گی تو عدلیہ آزاد ہو جائے گی. یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، عوام اگر باہر آ گئے تو عمران خان بھی باہر آ جائیں گے. اور انہوں نے ایک طرح سے بے بسی کا اظہار کیا اور لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور انہوں نے بس کہہ دیا کہ جی اگر عوام نکل آئی تو جی بسم اللہ، اگر نہ نکلی تو پھر کام تمام ہو جائے گا. لیکن فواد چودھری کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات کے اب بھی بہت سے طریقے ہیں. وہ بیسیکلی موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس وقت تحریک انصاف کی بچی کھچی باہر، ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ طریقہ بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے اور مجھے یہ طریقے پتہ ہیں تو آپ بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں. اب بات یہ ہے کہ بات کرنا آسان ہوتا ہے لیکن کرنا مشکل ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر عمران خان کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا. تو ظاہر سی بات ہے یہ سب سارے کے سارے کٹ پتلی ہیں تو کسی کو مشورہ دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. 9 مئی کا کیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو 9 مئی کے کیس کو جو جی ایچ کیو والا اسپیشل کیس ہے اس کو دیگر کیسز کے ساتھ الگ کر دیا گیا اور اس کی بہت تیزی کے ساتھ سماعت ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سارے شیخ رشید سے لے کے تمام لیڈران جو ہے وہاں پہ بیان ریکارڈ کروا کے آئے. اب 87 گواہان پیش کر دیے گئے ہیں جس میں پولیس والے بھی ہیں، جس میں لیب والے بھی ہیں، دیگر ہیں کنسٹرکشن والے. اس طریقے سے کافی سارے لوگ انہوں نے اس کے اندر شامل کیے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ہنگامہ آرائی کی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی، جلاؤ گھراؤ کیا گیا. تو میرے خیال سے پولیس نے جو دفعات لگائی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان دفعات، دیکھیں جی ایس کیو کے اوپر حملہ تو ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اگر آپ نے قانون کے حساب سے چلنا ہے تو کیا ہمارے آئین کے اندر کوئی اس قسم کی یا قانون کے اندر کوئی اسپیسیفک جی ایس کیو کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہوئی ہے؟ میرے خیال سے اس طرح کی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. تو اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1992 کے اندر جب مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تو ظاہر سی بات ہے عدلیہ بھی اتنی ہی مہذب ہے یا اس کا اتنا ہی احترام ہے جتنا کہ ہمارے دوسرے اداروں کا. اب یہ الگ بات ہے کہ پاورفل ہے تو وہ اپنی طاقت کے حساب سے اپنی عزت ذرا پراپر طریقے سے کروا لیتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس قانون نہیں ہوگا تو آپ ان کو کتنا گھسیٹ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے گھسیٹا تو ہوا ہے ابھی تک، اس کے بعد مزید کتنا گھسیٹا جا سکتا ہے؟ اور اگر ان کو سزا ہوتی ہے توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کی، سرکاری املاک کے نقصان کی، تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے پی ٹی وی کا بھی معاملہ ہو چکا ہے. طاہر القادری اور عمران خان جب گئے تھے اسلام آباد میں تو ان کیسز کا کیا بنا، ان کے اوپر کتنی سزا ہوئی. تو اس کے اوپر یہ ہو سکتا ہے کہ فالو اپ جو ہے وہ سرکار کا بہت زیادہ سخت ہو، اس کے اندر تیاری بہت زیادہ کی ہوئی ہو، لیکن قانون جو اگر ہے جہاں تک میرا ناقص رائے ہے یا میرا علم ہے اس کے مطابق قانون کو اس طرح کا نہیں ہے کہ جو ان کو بالکل پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دے. اس حوالے سے علی محمد خان جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے اپنا بیانیہ دے دیا ہے. انہوں نے کہا جناب القادر ٹرسٹ کی سماعت تھی، توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی اور القادر ٹرسٹ کو انہوں نے کہا کہ جناب اگر بچوں کو پڑھانا جرم ہے، ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے لیے، اگر وہ ٹرسٹ کے پاس آ گئی ہے تو اس میں عمران خان کا کیا لینا دینا؟ یہ ہم بیانیہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بشرا بی بی کا بیانیہ ہے اور یہ اس سے پہلے جب یہ معاملہ اٹھا تھا تو اس وقت یہ بیانیہ انہوں نے ہی عمران خان کو دیا تھا اور اس کے بعد اس وقت سے یہی بات چلتی آ رہی ہے. روس کے حوالے سے انہوں نے بیسیکلی ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو. انہوں نے کہا جناب روس ہم گئے تھے تو عوام کے لیے گئے تھے نا، تاکہ ان کو گندم سستی مل جائے، ان کو پیٹرول سستا مل جائے. اس کے اندر ہمارا اپنا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. اڈوں کا اگر ہم نے منع کیا تو اس لیے منع کیا کہ اگر ہم اڈوں کا منع نہ کرتے تو طالبان سے کس قسم کا رسپانس آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا تھا. لیکن وہ سارے کا ساری چیز ہے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایبسولوٹلی نوٹ کہنا بہت ضروری تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے عالم اسلام کی بات کی ہے، ہم نے عالم اسلام کی بات کی ہے اور جس لیڈر نے عالم اسلام کی بات کی ہے چاہے وہ بھٹو ہے یا صدام حسین، ان کا حشر کیا ہوا؟ تو ایک دم سے میرے ذہن میں خیال ہے کہ کیا علی محمد خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا نام لیا تھا تو اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ
ان کو سزا دے رہی ہے. اور یہ مجھے بیانیہ تو لگ رہا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ ان کا جو بیانیہ ہے اس کے اندر کنفیوژن بہت زیادہ ہے. ایک طرف آ جاتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, دوسری طرف آ جاتا ہے ٹرمپ آئے گا تو رہا کروائے گا, اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. تو ظاہر سی بات ہے اگر ٹرمپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ تو اگر ٹرمپ عمران خان کو رہا کروا سکتا ہے تو کیا وہ اسی طریقے سے چیزوں کو عمران خان کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ وہ بیانیے کے کچھ عنصر ہیں جو کہ اگر زندگی رہی بشرا بی بی کی اور عمران خان کی اور اگلے الیکشن کے اندر تو یہ سب چیزیں اسی طریقے سے بہت واضح طور پہ سامنے آئیں گی. اس کے علاوہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا کہ جنرل فیض کے اوپر جھگڑا شروع ہوا اور اس کے بعد چلتے 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 پھر وہ جنرل فیض کی پوسٹنگ اور اس کے بعد پھر وہ حکومت میں عدم اعتماد اور خان صاحب کی لڑائی اور پھر 9 مئی, یہ سارے کا سارے معاملہ سب کو پتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ پاور گیم کی کیا کھیل تھا سارے کا سارا. تو عوام کو اس حوالے سے ساری انفارمیشن ہے. اچھا, اب محسن اختر کیانی صاحب نے آج سماعت کی اسلام آباد کے اندر اور نیب کے کیسز ان کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا جناب جی سماعت کرو. اب انہوں نے کہا بھائی یہ بغیر دانتوں والی جو نیب ہے نا یہ آپ لوگ اور دوسرے لوگ جو بھی ہیں وہ انجوائے کریں. جب حکومت کو ہوش آئے گی تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. نیب یہ تو دیکھ لے کم از کم کہ جو اب نئی قانون سازی ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو اربوں روپے ڈکارنے والے بڑے بڑے مگرمچھ تھے جو ملک سے باہر بھی چلے گئے ہیں یہ ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو آج کا سب سے بڑا ایونٹ تھا, سب سے بڑا ایونٹ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے 6 لیڈر جب اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو 2 گھنٹے ان کو وہاں پہ انتظار کروایا گیا. اس کے بعد 6 لوگ تھے, ان کے اندر 3 اپوزیشن لیڈر تھے, ایک شبلی فراز, عمر ایوب اور ملک احمد بچر. 3 لوگوں انہوں نے پکڑا اور اٹھا کے جناب انہوں نے کہا جناب آ جائیں ذرا آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہمارے پاس چائے شائے پئیں, اور ان کو چائے شائے پلائی, بازو سے پکڑ کے لے کے گئے. ان کو بڑا افسوس ہے عمر ایوب کو بھی اور شبلی فراز کو کہ جناب ہم تو جھنڈے والی گاڑی پہ آئے تھے. تو ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھو یار یہ ایک قیدی کو جھنڈے والی گاڑی کے اندر ملنے کے لیے گئے تھے, یہ کم از کم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یار ہم اس وقت ایک تحریک چلا رہے ہیں, وہ تحریک کم از کم اس تحریک کے لیے عمران خان کو ملنا ہے تو چلو وہاں پہ ہم اپنی ذاتی گاڑیوں کے اندر چلے گئے. تو انہیں بڑا افسوس ہے کہ جھنڈے والی گاڑی بھی انہوں نے جناب وہ ہم سے لے گئے اور انہوں نے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر جب وہ لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ لے جاتے ہیں. تو عمر ایوب نے نام لیا ہے, انہوں نے کہا جناب کہ نام تو نہیں لیا, عہدے کا بتایا کہ ISA کا کرنل, اس نے یہ سارا کچھ کروایا ہے اور اس کے کہنے پہ ہوا ہے. اور 3 اپوزیشن لیڈروں کو جناب انہوں نے اندر کر دیا, ایک ہیومن رائٹس کمیٹی کا ہیڈ بھی تھا اس کو بھی اندر کر دیا. ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ وزیر اعظم اندر ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ کیا چیز ہیں. اس کے اوپر صاحبزادہ حامد رضا نے ایک معصوم سی ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم اندر جاتے ہیں خان صاحب کو ملتے ہیں, ملنے کے بعد جو باتیں اصل میں خان صاحب کی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہم عوام کے سامنے لے آتے ہیں, تو یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کی باتیں سامنے آئیں. تو اس لیے جو ہے یہ چاہے سنی اطاعت کونسل یا PTI کی قیادت کو گرفتار کریں جو مرضی کریں, ہمیں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے اور اس کے اوپر ساری کی ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو تحریک کا زور پکڑنے کی بات کی جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب 3-4 دن کے اندر ہم واضح طور پہ کر دیں گے, یا تو عمران خان کی طرف سے کوئی واضح ہدایت نہیں آئی, اگر آج ملاقات ہو جاتی تو شاید کوئی واضح ہدایت آ جاتی. تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 دن. لیکن مجھے یہ سارے کے سارے معاملہ جو عمران خان کی یہ ایک دم سے تیزی مچائی ہوئی ہے کہ 2 ہفتے کے اندر باہر آ جائیں گے یا 1 ہفتے کے اندر باہر آ جائیں گے, بس آئے, یہ ہم پورے 1-1.5 سال سے سن رہے ہیں. اور سردیوں کا موسم ہے, آپ کو پتہ ہے, اور سردیوں کا موسم ہوتا ہی پاکستان کے اندر جلسے جلوس اور احتجاجوں کے حوالے سے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت پریشر ڈالنے کے لیے احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے. ایک طرح سے اس کا پولیٹیکل گین ہوگا, پولیٹیکل کیپٹل اس کے ساتھ آئے گا اور حکومت کو تھوڑا سا پریشرائز کریں گے. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ سردیوں کے سیزن میں احتجاج ہوگا, لیکن ابھی عمران خان ابھی فی الحال اس سال 2024 کے اندر باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس حوالے سے ہمارے پاس جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.